الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اما التمیمہ فإنہا لا تجوز بحال ولا وتعلیقها محرم وربما تصل إلى درجة الشرك الأكبر إذا اعتقد فيها جلب خير أو دفع شر، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عقيم رضي الله تعالى عنه أنه قال: من تعلق شيئا أكل إليه، ومعنى أكل إليه أي تركه الله إليه، وقال: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له۔ اس سے قبل کے درس میں جھاڑ پھونک یعنی رقیہ سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، اور رقیہ کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں، کن شرطوں پر رقیہ جائز ہے، ان پر ہم نے گفتگو کی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تعویذ سے متعلق، جس کو اردو میں تعویذ کہتے ہیں۔ عربی میں تعویذ الگ چیز ہے، اردو زبان میں تعویذ الگ ہے۔ تعویذ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز سے کسی چیز کے پناہ میں آنا، کسی سے بچنے کے لیے کسی کے پناہ میں آنا۔ اسی لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، ان تمام چیزوں سے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں اس رب کے پناہ میں آتا ہوں جو فلق کا رب ہے۔ من شر ما خلق، اس کے تمام مخلوقات کے شر سے، تو اس میں انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئے، اسی کو کہتے ہیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو عربی میں کہتے ہیں تعوذ، معنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ تو پناہ میں آنے کو تعوذ، اسی سے تعویذ ہے۔ اردو زبان میں تعویذ کہتے ہیں جس کو عربی میں تمیمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان اس کو باندھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمیں پناہ دے گا اور اس کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے، چاہے دھاگے کی شکل میں ہو، کاغذ کی شکل میں ہو، پیتل کی شکل میں ہو، چاندی کا چھوٹا سا باکس، اس کے اندر بھرا ہوا موم کے اندر لپیٹا ہوا کاغذ ہو، یا وہ گلے میں باندھے، ہاتھ میں باندھے، کمر میں باندھے، پیر میں باندھے، انگوٹھی میں باندھے، پیر کے انگوٹھے میں باندھے، جاندار چیزوں پہ لگائے یا بے جان چیزوں پہ لگائے، پیڑ پودوں میں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، کار میں، کہیں بھی لگائے، یہ ساری کی ساری چیزیں تعویذ ہیں، جس کو عربی زبان میں تمیمہ کہا جاتا ہے۔ اما تمیمہ، صاحب کتاب کہتے ہیں رہی بات تمیمہ کی یعنی تعویذ کی، فإنها لا تجوز بحال، تو یہ کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وتعلیقها محرم، اور اس کو لٹکانا حرام ہے۔ وربما تصل إلى درجة الشرك الأكبر، کبھی کبھی تو یہ تعویذ انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ عرب ممالک میں ہوتا ہوگا، جو تعویذ باندھنے سے آدمی کبھی کبھی شرک اکبر تک پہنچتا ہے۔ ہندوستان میں آدمی تعویذ باندھنے سے ڈائریکٹ شرک اکبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ شرک اکبر میں آدمی کب پہنچتا ہے اس کی شرط یہاں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اذا اعتقد فيها جلب خیر او دفع شر، جب انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ تعویذ بذات خود فائدہ کھینچ کر کے لائے گا اور نقصان کو ڈھکیل دے گا،
تو ایسی صورت میں وہ انسان شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ میں جو تعویذ باندھنے والے پائے جاتے ہیں، اس میں 90% ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ بذات خود نفع نقصان کا مالک ہے۔ 10% لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ اس کے ذریعے اللہ نفع نقصان دے گا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب وہ باندھ لیتا ہے تعویذ تو ایسی صورت میں پھر وہ ذہنی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تعویذ باندھے اب ٹینشن نہیں ہے، دعا کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے نا، بہت پریشانی ہے تو پریشانی دور کرنے کے لیے نہ دعا کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے، نہ ذکر و اذکار کی ضرورت ہے۔ اب باندھ لیے تعویذ تو تمام چیزیں چھٹکارا مل گیا، پھر وہ پاکی ناپاکی کی بھی خیال نہیں رکھتا ہے۔ جبکہ انسان کو بات سمجھنی چاہیے، انسان ناپاک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جنات کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے یا ڈوبنے کے فوراً بعد جب تک مکمل اندھیرا نہ ہو جائے اس وقت میں بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، اس وقت شیطان کے طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ تعویذ باندھے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا، جن شیطان تو ہی نہیں سکتا، میں نے تعویذ باندھ لیا ہے۔ اس لیے کہ وہ مانتا ہے یہ بذات خود نفع دے گا۔ اگر یہ مانتا کہ اس کے ذریعے سے اللہ نفع دے گا تو اللہ کو اس کے ساتھ ساتھ پکارتا، تعویذ بھی باندھتا، دعا بھی کرتا، لیکن وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ اس کے ذریعے نفع دے گا، وہ تو مانتا ہے یہ خود نفع دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تعویذ باندھنے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو شرک اکبر میں ملوث ہو چکے ہیں۔ وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات بالکل صحت کے ساتھ، بالنہایتی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے۔ کیا؟ کہ تعویذ باندھنا صحیح درست نہیں، حرام ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا اکل الیہ، کوئی آدمی اگر کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی اگر بیماری سے بچنے کے لیے تعویذ لٹکائے گا تو اللہ اس کو شفا نہیں دے گا، بلکہ اللہ اس کو اس تعویذ کے حوالے کر دے گا، اب تعویذ میں شفا ہو تو ملے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو آدمی تعویذ لٹکائے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا نہیں کرے گا، اللہ اس کے کام کو پورا نہیں کرے گا۔ دیکھیں جو انسان تعویذ لٹکاتا ہے اس میں بہت ساری خرابی پائی جاتی ہے، اس میں سے ایک خرابی اللہ پر بھروسے کا کم ہونا، اعتماد اور بھروسہ کم ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، جب کہ اس کے حالات کی تبدیلی کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ انسان 10 دن 15 دن 20 دن سے صبر کر رہا ہے، اب 20 دن ہو گیا، اب اس سے صبر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے 22ویں دن میں رکھا ہے اطمینان اور سکون، لیکن وہ کیا کرتا ہے 20ویں میں اتنا بے قرار ہوتا ہے کہ جا کے وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے نا۔ ایک آدمی اولاد مانگتا ہے، اللہ سے اولاد مانگتا ہے، اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو 25 سال بعد اولاد ہوگی، وہ مانگتے 23 سال 24 سال ہو گیا، بولتا ہے اتنے دن تو اللہ سے مانگا ہو نہیں رہا، چلو تھوڑا بابا کے یہاں سے گھوم کر کے آتے ہیں، جاتا ہے تعویذ لے کر کے آتا ہے اور کچھ ہی دن میں صاحب اولاد ہو جاتا ہے، تو اس کا بھروسہ کس پہ بڑھ جاتا ہے؟ اس تعویذ پہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اپنے بندوں پر کہ اس کے حالات کے سدھرنے کا وقت آتا ہی ہے کہ وہ صبر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کوئی آدمی اگر تعویذ لٹکائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے کام کو پورا نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، اور جس کے کام کو اللہ پورا نہ کرے اس کا کام کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وجاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ حلقۃ من صفر، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں ایک کڑا بندھا ہوا تھا۔ صفر کیا ہے؟ صفر جو اس کا معنی یہاں ڈیفینیشن دیا ہوا ہے اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو سمجھیے وہ پیتل کا کڑا ہے، اس لیے کہ لکھا گیا کہ یہ معدنیات میں سے ہے، یعنی اس طرح لوہا، چاندی، سونا ہوتا ہے اسی طرح سے ہے، اور اس کا ویٹ بہت ہلکا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے صفر کا معنی پیتل ہوتا ہے،
تو کہا پیتل کا ایک کڑا باندھا ہوا تھا. آج بھی دیکھیے گا بہت سارے لوگ پیتل کے کڑے باندھتے ہیں ہاتھ میں, یہاں پہ باندھ دیتے ہیں کچھ لوگ, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نماز میں دیکھتا ہوں کہ بازو میں کھڑے ہوتے ہیں, پیر کے انگوٹھے میں ان کا پیتل کا کڑا, پیتل کا تار لپیٹا ہوا رہتا ہے, کوئی یہاں پر کوئی یہاں پر پیتل کا تار باندھ کر کے رکھتا ہے. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں بھی میں نے دیکھا ہے پیتل کا کڑا باندھتے ہوئے, پیتل باندھتے ہوئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ھذا, یہ کیا ہے. فقال رجل, اس آدمی نے کہا, من الواہنہ, یہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی اسی لیے میں نے اس کو باندھا. آدمی کو کمزوری ہوتی ہے نا, بہت ساری بیماری ہوتی ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے. 1 مہینہ تک اگر انسان کو کنٹینیو بخار رہے گا تو اس کے بعد لگے اسے بدن میں ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کے بدن میں کمزوری کی وجہ کیا ہوتی ہے, کھانے کا صحیح سے ہضم نہ ہونا. اس لیے ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں جب کوئی آدمی بولتا ہے کہ بدن ہاتھ بڑا کمزور محسوس ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, بولتے ہیں پپیتے کا سالن کھاؤ, کچا پپیتا پکا کر کھاؤ, یہ ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے, یہ ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے. کھانا صحیح سے ہضم ہوگا تو بدن ہاتھ میں طاقت ہوگی, ہے نا. تو کھانے کا صحیح سے ہضم نہ ہونا, اس سے انسان کیا ہوتا ہے, بدن ہاتھ کمزور ہوتا ہے. تو بدن ہاتھ میں کمزوری ہے اس لیے کیا کیا, تانبے کا کڑا باندھ دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انزعها, اس کو نکال کے پھینک دو. فإنها لا تزيدك إلا وهنا, کیونکہ اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا, کمزوری بڑھے گی, اس میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وإنك لو مت وهي عليك, جو لوگ تعویذ کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں ان کو حدیث کا ہی ٹکڑا سمجھنا چاہیے. وإنك لو مت, اگر تو مر جائے, وہی علیک, کر تو اسی حال پر مر جائے, اسی حال پر مر جائے کہ یہ کڑا تمہارے بدن میں رہا, ما افلحت ابدا, تو کبھی بھی کامیاب. سمجھ میں آ گئی بات. شرک اکبر ہونے سے ہمیشہ کے لیے آدمی جہنمی ہوتا ہے. تعویذ کو ہلکے میں لے لیتے ہیں, تعویذ باندھا تو کیا ہوا, اسی لیے آپ اس کو کافر کہیے گا, مشرک کہیے گا. بھائی کافر مشرک نہ بھی کہیں تو ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے ہیں. اور یہ صحابی رسول نے کہا ہے, اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں, صحابی رسول کا عمل ہے یہ. کیوں؟ پہلے تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث, وَإِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ, اگر تو مر جائے اور یہ تیرے بدن میں لگا رہے, تیرا اسی پر ایمان رہے, ما افلحت ابدا, کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. مطلب کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, کبھی بھی جنت میں کوئی نہیں جائے گا. کون نہیں جائے گا کبھی بھی جنت میں؟ جو اسلام سے خارج ہوگا. ہم اگر کافر مشرک نہ کہیں تب بھی اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. جو انسان تعویذ پر اس طرح کا ایمان رکھتا ہو کہ اس تعویذ کے ذریعے سے یہ تعویذ بذات خود نفع و نقصان کا مالک ہے. کہتے ہیں الصفر نوع من المعادن الخفیفہ, جیسے میں نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں, مائنس میں سے نکلنے والی چیزیں ہیں. جس طرح سے لوہا, چاندی, سونا نکلتا ویسے یہ بھی ہے, جیسے کہ تانبا ہے. والواہنہ مرض یصیب من المفاصل, واہنہ کمزوری, جو انسان کو, ایسی بیماری جو انسان کو کمزور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دینے کہا. وقد رأى حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رجلا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے ایک آدمی کو دیکھا, قد ربط علی یدہ خیطا من الحمى, جو بخار کی وجہ سے ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں باندھ کر کے رکھا تھا, بخار کی وجہ سے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھ کر کے رکھا تھا. فقطعہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا. ثم تلا, پھر تلاوت کی, قولہ تبارک و تعالی, اللہ رب العالمین کے اس آیت کی, قرآن کے اس آیت کی تلاوت کی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایمان سمجھتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اور یہ آیت کہاں فٹ کی حضرت حذیفہ نے؟ دھاگا باندھنے والے, تعویذ باندھنے والے, دھاگا باندھنے والے کچھ نہیں ہے اس سے مولانا, صرف دھاگا ہی ہے, صرف دھاگا. یہ دھاگا کہاں کہاں گل کھلاتا ہے. ایک لڑکا فٹ بال کھیل رہا تھا, اس کے پیر میں چوٹ لگ گیا تو گیا ایک آدمی کے پاس, جا کر کے اتنا موٹا, سمجھیے 4-5 mm موٹا بال کا رسی بنا کر پیر میں باندھ کے لے کر آیا. یہ کیا ہے؟ اور پڑھنے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, میں نے دیکھا یہ کیا ہے.
اور چوٹ لگ گئی تھی اس لیے انہوں نے کھول کے پھینک اٹھا کر کے. گندا لگ رہا ہے اتنے ایک دم بال کا جٹ بنا کر کے، ملنگا کے بال کا جٹ لے کر کے آ کے پیر میں باندھ لیا. کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے جٹ باندھنے سے کہیں ہڈی ٹھیک ہوتی، ٹوٹ گئی ہے، کم بخت دوا کھا. اگر پلاسٹر کرتا ہے آدمی، پلاسٹر باندھتا ہے نا، پلاسٹر باندھتا ہے تاکہ ہڈی ہل نہ جائے، اس میں تو کچھ نہیں، خامہ کا باندھ کر کے لے کے آ گیا. کتنا گندا. وہ دیکھیے گا کسی کو نئی بائک یا نیا کار لینے کے بعد کیا کریں گے، وہ کالے کلر کا وہ جوٹ کا رسی باندھ کر کے سامنے دائیں بائیں باندھ دیتے ہیں. چھوٹے بچے کا پرانا گھسا پیٹا گندا والا جوتا لگا دینا. کیوں بھائی؟ ایکسیڈنٹ سے بچنے کی حفاظت کے لیے. بس کار کی زیادہ ویلیو ہے، تیری ویلیو زیادہ ہے، میری ویلیو زیادہ ہے، تو اپنے منہ میں بھی ایک تو جوتا باندھ. نہیں، کار ہی کو ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے، خود نہیں بچنا ہے کیا؟ کبھی جائے گا ٹرک والا اڑا دیا تو خود بھی تو بچنا ہے. تو اپنے بھی منہ پہ ایک ٹھو باندھ، گلے میں ایک ٹھو جوتا چپل باندھ. کار میں باندھ کے رکھا ہے، 5 کروڑ کی کار خرید کے اس میں. رافیل جب ہندوستان آیا تو اس پہ راجراج سنگھ کیا لٹکایا تھا؟ لیمبو اور مرچی. یاد ہے نا؟ رافیل فائٹر جیٹ، اس میں رکھا کیا؟ لیمبو اور مرچی. میں نے جب انسان کا دماغ کام کرنا بند کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. لیمبو مرچی بھائی کھا لے، تیرا پیٹ ٹھیک رہے گا. لٹکانے سے کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے. دروازے پر لگا دے گا، گھوڑے کے جوتے کا گھوڑے کا نال چپکا دے گا، بہت کچھ آدمی لگا کر کے ایک سے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے پھل عطا کیا تھا، کھانے کے لیے پھل. تو سورہ مریم کا تعویذ بنا کر کے لوگ پیڑوں میں لٹکاتے ہیں اس نیت سے کہ پھل زیادہ ہوں گے. کیا کمبینیشن ہے باس، ایک دم عجیب حرکت. سورہ مریم کا تعویذ لٹکاؤ تو پیڑ زیادہ پھل دیں گے. حضرت مریم کو تو اللہ رب العالمین نے بنا شادی کے اولاد بھی دی تھی. پھر کیا خیال ہے؟ بنا شادی کے جن کو اولاد چاہیے وہ بھی سورہ مریم کی تعویذ لٹکاتے پھرے. ان کا بیٹا نبی ہوا تھا تو جس کو اپنے بیٹا کو نبی بنانا ہے وہ تعویذ بنا کے لٹکاتے پھرے. کچھ بھی آدمی جو چاہے کرتا رہے. تعویذ کہتے ہیں وقد تضافرت الادلۃ علی تحریم تعلیق التمائم کلھا. جتنی بھی قسم کی تعویذ ہو سکتی ہے دلائل اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سب کے سب حرام ہیں، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. سواء کتب فیہ شیء من القرآن ام لا. اگرچہ کہ تعویذ قرآن ہی کے کیوں نہ ہو. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے یہاں بھی قرآنی تعویذ جائز ہے نا. اگرچہ کہ قرآن لکھا ہو یا نہ رکھا ہو دونوں ہی حالتوں میں تعویذ حرام ہے. قرآن پڑھ کر کے دم تو کیے ہیں مولانا کیا کیے ہیں؟ قرآن پڑھ کر کے دم کیے ہیں. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من شر النفاثات فی العقد. اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس پھونک مارنے والے کے پھونک سے جو گرہ میں باندھی جائے. ایسا کر کے ایک تو دھاگا لیں گے، اس کے بعد بنیں گے قل هو اللہ قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد. اس سورہ کو باندھ دیا ہے نا. اللہ کے بندے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، یہ سامنے والے پر دم کر لے. دھاگے پہ دم کر کے کاہے باندھ رہا ہے؟ باندھا جاتا ہے، گرہ لگائی جاتی ہے. تعویذ چاہے باندھا چاہے پھونک مار کے گانٹھ باندھی جائے، ہر حالتوں میں وہ حرام ہے. ومن رخص فی تعلیق التمائم اذا كانت من القرآن لا يلتفت الى قوله. کہتے ہیں بہت سے لوگ اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں یا جو آدمی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قرآنی تعویذ جائز ہیں اس کے بات کی طرف نہیں مڑنا چاہیے، اس کے بعد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟
اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَنَدُ إِلَىٰ دَلِيلٍ، کیونکہ اس کے بات میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے بات میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبِرًا إِلَىٰ خِلَافٍ لَهُ مَعْنًى مِنَ النَّظْرِ، ہر وہ بات جو دلیل کے خلاف ہو، ہر وہ بات جو دلیل کے خلاف ہو، ان کی باتوں پر نہ اعتماد کیا جائے گا نہ تو اس کے بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ فَإِذًا فَتَعَلَّقَ الْحَجْبُ الَّتِي يُكْتَبُونَهَا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُعَلِّقُونَهَا عَلَى الْمَرْضَى لَا يَجُوزُ بَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ، ہر وہ کپڑا یا ہر وہ چٹھی، پہلے زمانے میں کپڑا ہوتا تھا جس میں باندھ کر کے سلائی کر کے لٹکایا جاتا تھا، آج کے زمانے میں تو بہت کچھ آ گیا ہے، وہ چاندی کا یا کیا کہتے ہیں چاندی ٹائپ کا باکس بھی ملتا ہے 50-50 روپے میں، 20-20 روپے میں، بہت ساری جگہ ملتے رہتا ہے۔ ہم لوگ جب مالیگاؤں میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک پل تھا، اس پل کو بہت مشہور پل ہے وہاں پہ، اس پل کا نام ہے سانڈا پل، ہم لوگ اس کو سنڈاس پل کہتے تھے۔ اس پل کے نیچے سے ٹوائلٹ کا جو بڑا ڈرین تھا اس کا سارا پانی بہتا تھا، گٹر کا پانی بہتا تھا اس پل کے نیچے سے، اور اس پل کے اوپر یہ طرف اور ادھر دونوں طرف کوئی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں تعویذ کی بیچنے والے لگے رہتے تھے۔ ہم نے کہا کہ بھائی اگر اس تعویذ سے اتنا فائدہ ہوتا تو یہ سنڈاس پل کے اوپر کاہے بیچ رہا تھا؟ یہ جاتا جس طرح سونار کے دکان جویلری والے خوبصورت دکان بنا لیتے ہیں اس کے اندر بیچتے ہیں، اگر یہ تقدیر بدلنا ہوتا تو سب سے پہلے بیچنے والے کی تقدیر بدلے، وہ بھی لگائے بڑا ایگزیبیشن جمع کرے، جویلری دکان کے طرح تعویذ بنائے۔ دنیا کو خیر برکت کی تعویذ بانٹنے والے ایسی جگہوں پر بیٹھ کے تعویذ بیچتے ہیں جہاں کتا پیشاب کر کے جاتا ہے، یہ تعویذ والے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ کپڑا جس میں قرآن لکھ کر کے لٹکایا جائے مریض پر وہ سب کے سب حرام ہیں۔ ولا فرق بینہ وبین التمائم المحرمہ، کیوں؟ کہتے ہیں کہ قرآن لکھا ہوا تعویذ یا قرآن پڑھ کے دم کیا ہوا تعویذ اور دیگر تعویذوں میں کوئی کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عموم النہی الوارد فی تحریم التمائم، کہتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث میں تعویذ کے خلاف جتنی بھی دلیلیں آئی ہیں سب عام دلیلیں ہیں، کامن ہیں، اس کو عام کا رکھا گیا ہے، اس میں سے کسی کو خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر کہا جائے تعویذ حرام تو ہر قسم کی تعویذ حرام ہو جائے گی، اگر کہا جائے کہ سب حرام سوائے اس تعویذ کے جس میں قرآن لکھا ہو تب نہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو عموم ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے، یعنی وہ عام ہے، اس کو الگ سے کوئی تعویذ کے لیے جائز کیٹیگری الگ سے شریعت نے نہیں بنائی ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ مَا يَتَخَصَّصُ هَذَا الْعُمُومُ، کہتے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو کسی بھی قسم کے تعویذ کو خاص کرے اور الگ کرے۔ والقاعدہ الاصولیہ تقول ان العام یبقى على عمومه حتى يرد دلیل التخصیص، اور اصول یہ ہے کہ جب تک خاص کرنے کے لیے الگ سے کوئی کیٹیگری کی دلیل نہ آئے تب تک ساری باتیں اسی کیٹیگری میں آئیں گی جو عام کی ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں ان فی تعلیق التمائم من القرآن امتحان للقرآن وتلاعبا به، قرآن کو تعویذ بنا کر لٹکانا قرآن کے ساتھ کھلا مذاق ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کی توہین ہے۔ کس طرح سے؟ لأن ذلك يعرضه للنجاسات والأماكن التي يجب أن ينزعه عنها القرآن، یہ تو اتنی کامن سی بات ہے کہ کوئی آدمی قرآن جیب میں لے کے بیت الخلاء نہیں جاتا ہے، کوئی جاتا ہے تعویذ پہنتا ہے اس کے اندر قرآن کی آیت لکھی رہتی ہے اس کو لے کے بیت الخلاء جاتا ہے، نہاتے وقت کوئی اتارتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ آدمی پانی پیتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، پانی گر جائے تو فوراً اس کو پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے؟ ارے بھیگ گیا، اس کو فوراً پوچھتا ہے، اور وہی تعویذ لٹکا کر کے وہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر ماس شیمپو کرتے رہتا ہے اور ساری گندگی اسی کے اوپر سے بہتی رہتی ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نارملی قرآن ہاتھ میں لے کے غسل خانہ نہیں جائے گا،
چلو پانی چالو ہے، مثال کے طور پر غسل خانے میں پانی چالو ہے، بہہ رہا ہے بالٹی بھر کر کے، تو بند کرنا ہو اس کو اگر پانی، تو بھی قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا تھا تو لے کر نہیں جائے گا، پہلے رکھے گا پھر نل بند کرنے جائے گا۔ تو جب اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر جو قرآن لکھا ہوا تعویذ گلے میں لٹکا کر کے شاور کر رہا ہے، شیمپو کر رہا ہے، کہاں تک صحیح اور درست ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے یا پورے قرآن کے ساتھ، جرم تو برابر ہے۔ وسد الذریعہ، تیسری بات بتائی گئی کہ یہ مصیبت کے دروازے کو بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ فإنه لو رخص بتعلیق التمائم من القرآن لأدى ذلك إلى تعلیق التمائم حتى من غیر القرآن وقد حصل ذلك۔ اگر قرآنی تعویذ کی اجازت دی جائے گی تو لوگ دھیرے دھیرے قرآن کے علاوہ تک پہنچ جائیں گے، اور یہ ہو چکا ہے۔ مطلب اگر کہا جائے گا کہ قرآنی تعویذ کی اجازت ہے، آیت الکرسی لکھ کے لٹکاؤ، تو کل ہو کے بولیں گے جو حدیث میں دعائیں ہیں وہ بھی لٹکاؤ، پھر کہیں گے حدیث میں جو دعا عربی میں ہے اس کے جگہ ہم اردو میں دعا لکھ دیں گے تو کون سی دقت کی بات ہے، تو وہ بھی لٹکاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نام لکھ کر کے لٹکاؤ، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی شفا جس سے بھی ملے لکھ کے لٹکاؤ۔ پھر آدمی کیا لکھتا ہے؟ یا حامان یا فرعون یا سداد یا ابلیس، ہے نا، جناتوں کے، شیطانوں کے اور اسی طرح کے چیزوں کو لکھ کے آدمی کیا کرتا ہے؟ بھر دیتا ہے۔ اب تو وہ بھی ختم ہوگا، صرف لمبی لمبی لائن مار کے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لمبی لمبی لائن مارتا ہے، ادھر تھوڑا سا ادھر تھوڑا ادھر، کچھ کیا کہتے ہیں گنتی لکھتے ہیں، نومیرکس لکھ دیتے 2 4 6 8 10 12 15 14 19 20 لکھ کر کے آدمی لٹکا دیتا ہے، بول گیا۔ اور کبھی کبھی تو سادہ پیپر رہتا ہے۔ میں نے ایک لڑکے کو بولا کہ دیکھو اس میں یا تو گنتی ہوگی یعنی نومیرکس ہوں گے یا کچھ نہیں لکھا ہوگا، 2 میں سے ایک ہوگا۔ نہیں قرآن کی تعویذ ہے، امام صاحب دی ہیں۔ بولے تو کھول تو صحیح۔ نہیں میں نے کھولا، فلی بلینک پیپر۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بلینک پیپر دیا ہے وہ کم گنہگار ہے اس سے جو قرآن لکھ کر کے دیتا ہے۔ بلینک پیپر ڈال کر کے دے دیا۔ ایک آدمی کا وہ والا کیا کہتے ہیں وہ تعویذ کھولا گیا جو چاندی کے ڈبے کی طرح ہوتا ہے، موم لگا کے پیک کرتا ہے، لوگ موم لگاتا ہے، بولتا ہے اس سے پانی اندر نہیں جائے گا۔ کھولتے پورا کھولتے کچھ نہیں، صرف موم بھرا ہوا ہے۔ کبھی بھی کسی کی بھی تعویذ کھول کر کے آپ دیکھیے گا، آپ ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ کوئی ایک بدبو مارنے والا انک ہوتا ہے، تعویذ لکھنے والوں کے یہاں کبھی بیٹھیے گا تو وہ جس انک سے لکھتا ہے نا بدبو بھی مارتا ہے، عجیب طرح بدبو مارتے رہتا ہے۔ یہ ریپون اسٹریٹ ہے، اس سے آپ ادھر جائیے گا ایلیٹ روڈ سائڈ، ملک بازار سائڈ جائیے گا تو وہ فٹ میں چرچ کے جسٹ سامنے ایک آدمی بیٹھتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، وہاں سے گزریے گا تو بدبو آئے گا، بدبودار آدمی تعویذ لکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے اعمال بھی بدبودار ہیں، ان کے جسم بھی بدبودار ہیں۔ چوتھی چیز، ان مثل هذا الاعمال لم يثبت عن احد من السلف وما نسب الى الصحابہ فی ذلك لم يصح منه شیء۔ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ اسلاف میں صحابہ اکرام کے جو تابعین نظام ہیں ان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قرآنی تعویذ باندھی ہے۔ دوسری بات، جو کچھ صحابہ کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام قرآنی تعویذ باندھتے تھے، وہ ساری روایتیں صحیح اور درست نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَشْرُوعًا لَبَيَّنَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَقَلَ إِلَيْنَا نَقْلًا صَحِيحًا۔ اور اگر یہ چیز ثابت صحیح ہوتی یعنی قرآنی تعویذ جائز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کیے ہوتے اور وہ صحیح روایتوں سے ہم تک ضرور پہنچی ہوتی۔ اِذَ الْبَيَانُ لَا يُؤْخَرُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت کے وقت جس چیز کی ضرورت ہو، یعنی جس چیز کی ضرورت ہو اس کے بیان کو تاخیر کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آدمی ابھی گناہ کر رہا ہے، ابھی اس کو روکنا ضروری ہے، ابھی نہیں روکا، چھوڑ دیا، بعد میں روکتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ہو تبھی اصلاح کرو، جب جس چیز کی ضرورت ہو تب وہ چیز ملنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیمار پڑتے تھے، اگر تعویذ کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور بیان کیے ہوتے،
ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت ہونے کے باوجود نہیں بیان کیا اور لوگوں نے اس ضرورت کو اپنی طرح سے پوری کرنے کی کوشش کی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ھذا وقد وجد فی زماننا ھذا بعض المشعوذین والمرتزقہ الذین یکتبون الحجب للناس فی الاوراق ویستشفون بها ویعلقونها علیہم لیأکلوا اموال الناس بالباطل ویفسدون علیہم دینہم وعقیدتہم۔ کہتے ہمارے زمانے میں بہت سے بدترین قسم کے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کاغذ میں، کپڑے میں، یہ کیا کہتے ہیں، کچھ لائنیں، کچھ باتیں، کچھ آیتیں یا کچھ نمبرز لکھا کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، لوگ اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، اس سے امیدیں رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لکھنے والا آدمی لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا تھے، اس کے بارے میں ایک آدمی نے کہا، ایک عورت نے، بڑا بدتمیز مولانا ہے، بہت بدتمیز ہے، ایک دم مطلبی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنا غصہ مولانا کے اوپر؟ کہا کہ ہمارے گھر میں بچے نہیں ہو رہے تھے، میں بولی کہ تعویذ لکھ دو تو انکار کر دے، بولے نہیں لکھ دیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں لکھے دیں گے؟ بولے ہاں بول رہے تھے کہ فلاں کو لکھ کے دیا، اس کے گھر میں بچہ ہوا، مجھ کو پیسہ ویسا کچھ دیا نہیں، اب جو پیسہ نہیں دے گا اس کو ہم تعویذ لکھ کے نہیں دیں گے۔ تعویذ میں بچہ دینے کی طاقت اگر ہو جائے تب تو بات ہی بن گئی۔ کسی نے کتنی بڑی بات کہی، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس کا بھروسہ دھاگے پہ جا کے اٹک جائے؟ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس کا کل کا کل ایمان، بھروسہ، عقیدہ دھاگے میں جا کے اٹک جائے؟ بھائی دھاگا بھی کوئی اٹکنے چیز ہے، تھوڑے سے میں ٹوٹ جانے والی چیز پہ تیرا ایمان جا کے اٹک گیا۔ کہتے فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَن يَحْذَرُوا مِنْهُمْ وَأَن يَجْتَنِبُوا التَّدَاوِي عِندَهُمْ۔ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مکار لوگوں سے بچے اور ایسے لوگوں سے دوا علاج کروانے سے بچے۔ لِأَنَّهُمْ يَتَلَاعِبُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ وَيَخْدَعُونَ بِشُعُوذَتِهِمْ ضِعَافَ الْإِيمَانِ، اور اپنی شعبدے بازیوں کے ذریعے، اپنی مکاری اور مکر چکر کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تعویذ کے سلسلے میں رہی ہیں۔ آدمی ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ صبر کرے گا، جتنا ایمان کا کمزور ہوگا اتنی جلدی صبر کا باندھ ٹوٹے گا، اور آدمی تعویذ تبھی باندھتا ہے جب صبر کی کیپیسٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے انسان صبر کرے، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے یہ ہے وسیلے والا باب، انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔